السلام علیکم. جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا انگلینڈ میں، تو میری کچھ عرصے کے لیے ایک روٹین ایسی بنی کہ میرا ایک دوست تھا، اس کا گھر جو تھا وہ یونیورسٹی کے راستے میں آتا تھا. تو روٹین یہ بن گئی کہ جاتے ہوئے میں اسے پک کرتا تھا اور یونیورسٹی کے بعد واپسی پہ اس کو ڈراپ آف کر دیتا تھا. اب ایک دفعہ ہم واپس آ رہے تھے تو اس کی اور میری گلوبل پالیٹکس پہ ایک ڈسکشن شروع ہو گئی، مڈل ایسٹ کو لے کے، اسرائیل کو لے کے، پیلسٹائن کو لے کے. اب وہ ڈسکشن ایسی ہوئی کہ جب اس کا گھر آیا تو وہ نامکمل تھی. تو اس نے کہا کہ تم اندر آ جاؤ، چائے پیتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اندر چلا گیا. اندر گیا تو وہاں دو اور سفید فام وائٹ برٹش یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے. یہ میرا دوست بھی وائٹ برٹش تھا. بہرحال ہم نے گپ شپ شروع کی اور میں نے نوٹس کیا کہ وہ جو دو اس کے دوست آلریڈی وہاں بیٹھے تھے وہ لیپ ٹاپ پہ RT دیکھ رہے ہیں، رشین ٹیلی ویژن. اور اس ڈسکشن میں ایک اور چیز میں نے ریئلائز کی کہ یہ گلوبل ورلڈ کو جس طرح دیکھتے ہیں اس میں US کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپریہنسو ہیں ان کی پالیسیز کو لے کے. اور ظاہر ہے یہ صرف 2-3 لوگ تھے تو یہ ترجمانی سارے برٹش میسز کی تو نہیں کرتے، لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور وہ دیکھ رہے تھے جس طرح میں نے کہا رشین ٹیلی ویژن. اب میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ اس ٹائم پہ الجزیرہ تھا اور رشین ٹیلی ویژن تھا جو کہ ہمیں کانٹرا فلو آف انفارمیشن دیتا تھا. یعنی ایک ڈومیننٹ فلو آف انفارمیشن ہے جو آلریڈی ویسٹ سے آ رہی ہے اور ہم اسے کنزیوم کرتے تھے. اور اب یہاں پہ کچھ اور پلیٹ فارمز بھی تھے جو کانٹرا فلو میں آ رہے تھے، یعنی دوسرا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے جو ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے ایٹ ٹائمز مختلف بھی ہوتا تھا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی انسیڈنٹس پہ، کئی اوکیزنس پہ RT خاص طور پہ تو خیر بالکل ہی لیدا، لیکن الجزیرہ بھی ان سے بالکل پوائنٹ آف ویو. آج تو خیر بہت ساری نیوز آرگنائزیشنز اور بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ پریڈومیننٹلی یہی دو نظر آتی تھی. 9/11 کے بعد RT ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پہ امریکن ایکسنٹ میں امریکہ کو ہی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک چیز بہت ایسی تھی جس کو کنزیوم ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ 9/11 کے بعد ایک ہی طرح کا پوائنٹ آف ویو لوگ سنتے تھے. اور اس کے بعد آپ کو انہی کی زبان میں انہی کی طرح بولنے کا طریقہ، جس ایکسنٹ سے ہم بہت کمفرٹیبل ہیں، ہم فیملیئر ہیں، ہم امریکن پالیسیز کو ڈسکس ہوتے دیکھ رہے ہیں، ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں لوگ وہاں بیٹھ کے. تو دنیا نے بہت اس کو انجوائے کیا. اچھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایگزیجریٹ کرے گا، لیکن پھر بھی اسے کنزیوم کیا. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عموماً لوگ ایسے ہیں یا ہم سب ایسے ہیں، جب طاقتور کو کوئی بیش کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، تو اس میں ایک عجیب ہی مزہ ہے. اس چیز کو ہم کنزیوم کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے. ہم سپورٹس میں بھی دیکھتے ہیں، ہم کئی لوگ جن کو نہیں زیادہ پتہ ہوگا وہ انڈر ڈاگس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ میجورٹی دنیا میں زیادہ تر لوگ ہم جیسے انڈر ڈاگس ہی ہوتے ہیں، طاقتور تو تھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات تھی کہ RT کی کنزمپشن بھی جانتے بوجھتے ہوئے کہ بھی یہ تھوڑا ایگزیجریٹ بھی کر سکتے ہیں، مس ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کنزمپشن ٹھیک ٹھاک تھی. اور جس طرح میں نے کہا کہ اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا ملک، اتنا پاورفل، اس کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہو جو سننے کو آپ کو نہ ملتا ہو عموماً، اور آپ کو مل جائے تو آپ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دیسی واقعہ یا لطیفہ ہے. لطیفہ تو بڑا کروڈ ہے، لیکن اس کو 2 نوچ نیچے کر کے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک تھا چودھری، اس کی بڑی زمینیں تھیں، وہاں آ گیا سیلاب. اب سیلاب کی وجہ سے اس کی زمینیں، اس کے مال مویشی، جانور سب تباہ ہو گئے. یہ سب دیکھ کر وہ بڑا پریشان باہر کھڑا ہوا اور دیکھ رہا کہ سب تباہ ہو گیا ہے. تو ایک جو ٹرم تو میں وہ یوز نہیں کروں گا جو یوز کی جاتی، تو ایک غریب آدمی جو بہت غریب تھا وہ درخت پہ کھڑا ہنس رہا تھا. چودھری کو بڑا غصہ چڑھا اور اس نے اس کو ڈانٹا کہ تم کیوں، میرے ادھر حالات دیکھو جو ہو گئے ہیں اور تمہیں ہنسی آ رہی. تو اس نے کہا آگے سے کہ آج غریب ہونے کا تو مزہ آیا. تو یہ بھی سم اپ کر دیتا ہے ہیومن مائنڈ سیٹ
کہ طاقتور کو جب اس کو کرٹیسزم ہو, اس کو نقصان پہنچے تو عام لوگوں کو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. اچھا, یہ بات کیوں میں نے کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارا میڈیا کنزیوم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ طاقتور کو کرٹیسائز کیا جائے گا. یعنی ہم آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز پہ بھی تب جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ طاقتور کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہاں جانا, ہم وہاں اس طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اب پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں شاید پتہ بھی ہو کہ یہاں ایگزیجریشن ہوئے گی, یہ بندہ سینسیشنلزم بھی پھیلائے گا, لیکن پھر بھی ہم اس کو سن لیتے ہیں, اور ہم سے مراد ہم سب کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کرٹیسائز کر رہا ہے, وہ بات کر رہا ہے جو شاید میں نہیں کر سکتا, تو ہم اس کی طرف, یا میں کر نہیں سکتا یا مجھے پتہ نہیں ہے جو وہ مجھے انفارمیشن دے رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید سچ ہے, تو میں اس کی طرف جو ہوتا ہے میں مائل ہوتا ہوں, اور مجھے ہوتا ہے کہ مجھے اس کو سننا چاہیے یا اس کو پڑھنا چاہیے. اچھا, اب ہسٹوریکلی میں آپ کو کچھ ایگزامپلس اور دیتا ہوں. ایک ریولوشنری کانسیپٹ ہے جرنلزم میں. اچھا, اس کانسیپٹ میں یہ ہے, میں آپ کو 3-4 ایگزامپلس دے جاؤں گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک پراوڈا کر کے آج بھی نیوز آرگنائزیشن ہے, وہ رشین تھی, اور وہ ایک زمانے میں لیگل نہیں تھی. اس کا اسٹالن بائی دا وے ایک ٹائم پہ ایڈیٹر بھی رہا تھا. وہ پبلش جو یہ زار رشیا تھا اس کے باہر سے پبلش ہوتی تھی, اور اسمگل ہو کے رشیا میں آتی تھی, اور لوگ ڈھونڈ کے اسے کنزیوم کرتے تھے. یعنی اس کو پہنچانا بھی اپنی زندگی مشکل میں ڈالنا ہے, اس کو خریدنا یا اپنے تک لینا اور اسے کنزیوم کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ایک انکوزیٹو ہوتا ہے انسان, اور وہ اس کو ہوتا ہے کہ مجھے ایسی انفارمیشن ملے. نازی آکوپائڈ فرانس میں کچھ ایڈیٹرز اور پبلشرز World War II میں اپنی زندگی پھر مشکل میں ڈال کر پیپرز اور یہ اپنی انفارمیشن یا پیمفلیٹس ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگ اسے کنزیوم کریں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں. برٹش امپائر خاص طور پہ ویسٹ افریقہ میں بھی پبلش ہوتے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نیوز پیپرز, اور کئی دفعہ وہ ہینڈ ریٹن ہوتے تھے جو کہ اسمگل کیے جاتے تھے تاکہ لوگوں میں نیشنلزم آئے, اور ایونچولی وہ انڈیپینڈنس کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے. اور ایسی ایگزامپلس اور بہت ساری ہیں. جہاں جہاں کالونیز رہی ہیں وہاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پبلیکیشن یا نیوز پبلیکیشن آئی وہ ایک دن آئی اور بند ہو گئی, لیکن ایک ایفرٹ جاری رہتی تھی. اچھا, آیت اللہ خمینی, اس کے بارے میں تو انہوں نے ٹرم یوز کرتے تھے کہ کیسیٹ ریولوشن. ان کی آڈیو کیسیٹس اسمگل ہو کے ایران پہنچتی تھی, اور اتنی سختی میں بھی لوگ اس کو کسی نہ کسی طریقے وہاں تک پہنچ جاتے تھے, اسے کنزیوم کرتے تھے, ایک اپنا مائنڈ سیٹ بناتے تھے, اور ایونچولی جو ہمیں پتہ ہے کہ ایران میں کیا ہوا. اچھا, اسی لیے انسان جو وہ سچ سمجھ رہا ہے, اب دین اگین ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ایکچولی سچ ہو, یا جو اس وقت پہ وہ سچ سمجھ رہا ہے وہاں اس کو پتہ چلے کہ کوئی انفارمیشن مل رہی ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں مین اسٹریم ٹیلی ویژن آپ کے سامنے ہوگا, ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, آپ کے لیے آسان ہے اس کو کنزیوم کرنا, لیکن یہ مشکل یا کوئی اور فلو آف انفارمیشن ہے, یعنی نیوز پیپرز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, میں ایک ایکسٹرا ایفرٹ پوٹ ان کروں اور میں اپنی جان کو بھی مشکل میں ڈالوں اور میں کسی مصیبت میں بھی پڑھ سکتا ہوں, پھر بھی میں اس کاغذ کے ٹکڑے تک پہنچنے کی کوشش کروں اور اسے پڑھوں, تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے. اسی لیے جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے, سوشل میڈیا پہ آئے نہیں, ہوا یہ کہ جہاں سے وہ نیوز یا انفارمیشن کنزیوم کرتے تھے وہ اس میں ایک تو یونیفارمٹی آ گئی, سارے ایک جیسی باتیں کرنے لگ گئے, دوسرا اس میں وہ بات تھی ہی نہیں کیونکہ وہ سچ کو یا ایک ہی طرح کی خبر دینے لگ گئے تھے, تو لوگوں نے آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے شروع کیے, اور موبائل فون سے آسان آلٹرنیٹیو کیا تھا. تو ہاں ایک صحیح بات ہے کہ موبائل کنوینئنٹ ہے, اس پہ نیوز کنزیوم کرنا کنوینئنٹ ہے. ٹویٹر پہ آپ جائیں آپ کو کمپریسڈ ورژن آف نیوز مل جاتا ہے, اور آپ کو اچھا وہ آپ چلے تو جاتے ہیں, کنوینئنس تو ہے, لیکن ہیومن سائیکی میں کنوینئنس سے پہلے یہ آ رہا ہے کہ وہاں مجھے صحیح بتایا نہیں جا رہا, یہاں شاید مجھے پتہ چل جائے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی دنیا بھر میں ہو رہا ہے, جس طرح انڈیا نے 8,000 اکاؤنٹ بین کر دیے ابھی انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ میں, انہوں نے ہمارے میوزک آرٹسٹ بین کر دیے. اور بائی دا وے جب بین اٹھا, ابھی اٹھتے ساتھ ہی جو کوک اسٹوڈیو کا گانا جھول ہے وہ پھر ٹاپ 10 میں آ گیا. تو ہم ادروائز بھی دیکھتے رہے ہیں کہ فلمز
جو بین ہوتی تھیں لوگ کوشش کرتے تھے ہمیں مل جائے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں یا اس کی کیسیٹ ہمیں مل جائے, تو ہم وہ فلمز بھی کنزیوم کرنا چاہتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم سے چھپایا جا رہا ہے. تو انسان کی نیچر یہ ہے کہ جب اس سے کچھ چھپایا جاتا ہے تو وہ زیادہ اس کو ہوتا ہے کہ میں جانوں کہ ایکچولی کیا بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے. تو اس کی وجہ سے اچھا کئی دفعہ یہ ہوئے گا کہ ایک ریزن یہ بھی بن جاتی ہے کہ کوئی کہے کہ آپ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے اور میں بتاتا ہوں کہ سچ کیا. اب ضروری نہیں ہے وہ سچ جو وہ بتا رہا ہے وہ سچ ہی ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ میرٹس پہ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلط بات بھی ہو, لیکن جب وہ کلیم ایسا کر لے گا کہ آپ سے چھپایا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے ہم اکثر ہم ویڈیو دیکھیں گے یا کوئی ایسی ویڈیو سامنے آ جائے گی, دا ڈارک سائڈ آف ہالی ووڈ, دا ادر سائڈ اور دا ڈارک سائڈ آف کے پاپ. اب پھر ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک تو یعنی ہمیں ایک فلو آف انفارمیشن تھا نا جو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, یہ فلمیں ہیں, یہ آرٹسٹ ہیں, یہ فلم میکنگ ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ہمیں بتایا گیا کہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے, تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. تو انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ اس طرف جو اس کو سچ لگ رہا ہوتا ہے, اسے لگتا ہے اسے کچھ چھپایا جا رہا ہے, وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا اب تو اس لیے جو ریزنز ہمیں فی الحال سمجھنے چاہیے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ نیوز کنزیوم کر رہے ہیں اور زیادہ اس طرف جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے, یہ ضرور ہے کہ یہ کنوینئنٹ ہے, لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جس طرح انڈیا میں جس کو گودی میڈیا, امریکہ میں لیگیسی میڈیا یا دنیا بھر میں لیگیسی میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا ہم کہتے ہیں, اس کو لوگوں نے دیکھنا اسی لیے نہیں چھوڑا کیونکہ ایک موبائل فون, صرف اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ موبائل فون کنوینئنٹ ہے, رادر اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی وہ جرنلزم کی پریکٹسز مین اسٹریم میڈیا وہ نہیں کر رہا جس جو ہمیں پریچ کیا جاتا تھا یا بتایا جاتا تھا, اور اس کی وجہ سے ہم نے آلٹرنیٹیو ڈھونڈا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیٹس سے موبائل فونز نہ ہوتے یا انٹرنیٹ نہ ہوتا تو کیا آلٹرنیٹیو میتھڈز نہ آتے؟ ہاں, اس سے فرق یہ پڑتا بہت سلو ہو جاتا پروسیس, بڑی لیٹ ہمیں پتہ چلتا یہ ہو رہا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی راستہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ آخری 100 سالوں میں دیکھا ہے وہ راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے انفارمیشن آپ تک پہنچنے کے لیے. تو فی الحال جس طرح کسی کے چینل کو بین کر دینا, کسی کا نیوز پبلیکیشن کو بند کر دینا, جس طرح انڈیا نے کیا, ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, اس سے آپ پروسیس کو آپ سلو کر سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ روک نہیں سکیں گے, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور اتنی تیزی سے ایڈوانس ہو رہی ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں یا وہ لوگ جو پاورفل پوزیشنز میں ہیں, جو دنیا کی پاورفل پوزیشنز میں ہیں, وہ یہ سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے, وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اویئرنیس اور شعور بڑھ گیا, ان پہ انفارمیشن بہت جلدی پہنچ جاتی ہے, لیکن ٹیکنالوجی کی سپیڈ سے وہ کیچ اپ نہیں کر پا رہے. اور یہ جو ریکیلیبریٹ ہو رہا ہے ایک پورا نظام دنیا بھر کا, اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے. اور رول صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, اس میں یہ رول بھی ہے کہ جتنی یہ جو دنیا چل رہی تھی کئی سالوں سے, اس کی ریئلائزیشن جو لوگوں کو ہٹ کی ہے, اس کی وجہ سے ایک چینج جو ہمیں نظر آ رہا ہے ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی نظر آ رہا ہے. جس طرح غازہ پیلسٹائن اسرائیل کو لے کے پروٹیسٹ ویسٹرن کنٹریز میں بہت بڑے ہوئے ہیں. تو خیر جو ہم صرف اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں فونز کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اے آئی کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا بدل رہی ہے اور دنیا ہمیں چھوڑ کے کسی اور کو سننے لگ گئی, ایسا نہیں ہے. اگر آپ وہی پریکٹسز جو مین اسٹریم میڈیا پہ کر رہے ہیں, یعنی وہ اسی قسم کا جرنلزم جو آپ مین اسٹریم میڈیا پہ کر رہے ہیں یا لیگیسی میڈیا پہ کر رہے ہیں, وہ اگر آپ وہی پریکٹسز ڈیجیٹل پہ بھی آ کے کریں گے تو لوگ آپ کو نہیں سنیں گے. تو اس میں دیر از لاٹ مور دین سمپلی سینگ کہ اب لوگوں کی عادتیں اور ٹیکنالوجی کی طرف موو کر رہے ہیں, اس میں کچھ زیادہ ہے میرے خیال سے. تھینک یو.